ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا نہ ٹریکٹر ہے نہ بجلی ہے. اب تو آ گئی وہاں پہ بھی بجلی, گیس کا پتہ نہیں بجلی آ گئی ہے. اور ویسے پہاڑی علاقہ تھا تو ٹریکٹر تو ویسے چل ہی نہیں سکتا تھا ان پہاڑوں پہ, پوری دنیا سے کٹے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, مکئی اگاتے ہیں, جانور پالے ہوئے ہیں انہوں نے, انہی کا دودھ, انہی کا گوشت, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, انہی کے انڈے, اور اسی کا گھی نکالتے ہیں. بکریوں کے دودھ کا بھی گھی نکالتے ہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, سو جاتے ہیں, صبح صبح اڑ جاتے ہیں. عمریں میں نے دیکھی 80 سال, 90 سال, 95 سال, 100 سال. جب میں ایک ہفتہ وہاں رہا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی سے بالکل دور ہیں. تو جب یہ سائنسی ترقی سے دور ہو کے 100 سال کمبخت جی سکتے ہیں تو ہمیں سائنس نے دیا کیا ہے؟ میرا مقصد سائنسی علوم کی نفی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن جتنی اہمیت ہم نے سر پہ مسلط کر لی ہے نا اتنی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ضروری ہے علوم. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا, مولوی صاحب نے اس ملاح سے پوچھا کہ دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کمبخت تو نے آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی. آگے گئے, کشتی ڈوبنے لگی تو ملاح نے مولوی صاحب سے کہا تیرنا آتا ہے, تیرنے کا علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے کہہ رہے نہیں. کہہ رہے پوری زندگی برباد کر دیا. تو اہمیت تو بھائی سارے علوم کی ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب یہ علوم نہیں تھے تو بھی لوگ جی رہے تھے, 100 سال نکال جاتے تھے. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کو. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جن بزرگ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی عمر بھی میرے خیال ہے 80 سال تھی. اور اسی گاؤں کا میں نے واقعہ سنایا ہے. اس گاؤں میں جو میرے میزبان تھے نا, مولانا صاحب تھے, ان کے والد صاحب کی 3 یا 4 شادیاں تھیں. اب وہ خود بخود آ گیا ذکر, تو میرا قصور نہیں ہے, وہ اتفاق سے واقعہ میں شادیاں آ رہی تھی تو اس لیے میں نے بتا دیا. تو کیا ہوا کہ وہ ان کے ہاں کوئی ان کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو گاڑی میں بیٹھ کے لے جانے لگے ان کو. تو میں سمجھا کہ یہ ان کی اہلیاں ہیں, تو ان کے کوئی ولادت وغیرہ ہونے والی ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب کی اہلیاں ہیں, یعنی دوسری زوجہ ہیں. اچھا, ان کے والد صاحب سے میں ایک دن پہلے ملا تھا, 80 سال کے بوڑھے تھے. مجھے انہوں نے بتایا 80 سال ہو گئے میرے والد صاحب کی عمر. میں نے کہا ماشاء اللہ, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اگلے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے ان کے. مختصر عرض کروں آپ سے. اچھا, پہلے تو میرا دماغ نہیں گیا. میں نے کہا کہ وہ آپ کے بھائی پیدا ہو رہا ہے, یعنی بہن یا بھائی جو بھی. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاءاللہ. ایک دم پھر میرا دماغ ٹھنکا. میں نے کہا بھائی کا مطلب کیا؟ وہ جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے ہاں ولادت ہو رہی؟ کہہ رہے جی ان کی. کہہ رہے یہ تیسری زوجہ سے ان کے ہاں ولادت ہو رہی ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہو گئے والد صاحب کے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 22 یا 23. تو میں نے کہا کہ والد صاحب اب اس عمر میں بچے پالیں گے؟ 80 سال کے ہو گئے, بچے بھی پیدا کر رہے ہیں. سائنسی ترقی کی دھجیاں اڑا دی نا میں نے. بغیر سائنسی ترقی کے انسان پیدا ہو رہا ہے. اور کیا چاہیے بھائی؟ جب سائنسی ترقی ہوئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کسی 80 سال کے اولاد ہو رہی ہو. کوئی دیکھا آپ نے فیصل آباد میں 80 سال یا 90 سال میں 60 سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے انسان. ایک دفعہ میں کہیں, یہ واقعہ میں نے مکمل کرنا ہے ابھی, اس کو بھول نہ جاؤں میں. کہیں بیٹھا ہوا تھا, کوئی تبلیغ کے اکابر تھے, کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کراچی کا واقعہ ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے جوان سے, انہوں نے مجھے بلا لیا. واقعہ ہوگا 12 سال پرانا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. 2010 کی بات ہوگی, 2010 کی. تو ایک مولوی صاحب جوان سے, نام نہیں لوں گا ان مولانا صاحب کا, وہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہم بیٹھ گئے, کھانا کھانے لگے. وہ جوان سے مولانا صاحب چاہتے تھے کوئی دوسری شادی پہ میں دلائل دوں, کیونکہ ان کا ارادہ ہو رہا تھا دوسری شادی کرنے کا. وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ دلائل دوں. اب میں وہاں بیٹھ گیا, تو جب میں دلائل دینا شروع کیا تو ایک بوڑھے مولانا بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہر بات کا جواب نہیں, یہ غلط دلیل, یہ غلط دلیل. اب میں دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہوں, وہ کسی دلیل کو مان ہی نہیں رہے. تو وہ جو جوان مولانا صاحب تھے نا, انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی ساری طاقت کہاں آ جاتی ہے؟ زبان میں. یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے. اب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں.
تو پھر میں خاموش ہو گیا. 1.5-2 گھنٹے دلائل چلے. اس کے بعد کیا ہوا, میری تیسری شادی تھی. تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب جن کو میں اتنے دلائل دے رہا تھا, ان کی بھتیجی سے میرا نکاح ہو رہا ہے. تو میں ان کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں نکاح کے لیے. تو ان کے رشتہ داروں ان کو فون کر کے بلایا, آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. ان کو نہیں پتا, آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. جب وہ آئے مجھے دیکھا, بولے یار تو بڑا ہوشیار نکلا, ہمارے ہی گھر میں گھس گیا تو. کہتے یار ہمیں سمجھاتے سمجھاتے ہمارے گھر میں گھس گئے. نکاح انہوں نے ہی پڑھایا پھر میرا. تو اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو, سمجھ رہے ہو, اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان. خیر, تو وہ جو 80 سال کے بزرگ کے یہاں جب ولادت ہوئی نا, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار اس بڑھاپے میں یہ اتنے بچے 22واں 23واں بچہ پالیں گے. کہتے ہیں نہیں ابا کا کام تو مارکیٹ میں ہر سال بچہ لانا ہے, پالنا کس کے ذمہ داری ہے, ہماری ہے. ابا تو لائے جا رہے ہیں, ہم سنبھال رہے ہیں. کہہ رہے اپنی بیوی بچوں کو بھی پال رہے ہیں, ابا کے بچوں کو بھی ہم سنبھال رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اسی کلچر کو پروموٹ کرو, کل تم بھی دادا بنو گے اور تمہارے بچے تمہارے بچوں کو تمہارے بچے پالیں گے. تو انہی مولوی صاحب کے اپنے 24 بچے تھے. میں نے ان سے ایک دن مذاق میں پوچھا, میں نے کہا مولانا صاحب آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے تو وہ سمجھے نہیں. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے وہ سمجھے نہیں, پھر ایک دم ہنسنے لگے. کہتے ہیں اس کے علاوہ میں پڑھاتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو کہتا ہے یار میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو 28 بہن بھائی ہیں. کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو کام. تو دیکھو یہ جو ترقی ہے, اس گاؤں میں رہا, خود اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں, ان کی صحتیں اتنی اچھی, 80 سال 90 سال 100 سال ہر آدمی نکال لیتا ہے. ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کے نکاح بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سائنسی علوم کا بھوت ہم نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے نا, ضرورت اہمیت کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ جو بھوت سوار کیا ہوا ہے یہ اتنا ہے نہیں جتنا انسانیت نے بنا لیا ہے. اس کے بغیر بھی لوگ جیتے تھے. تو آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ سب سے مبارک سب سے مقدس علم ہے, لیکن اس علم کے کچھ آداب ہیں. یہ حلال و حرام کا علم ہے, جائز ناجائز کا علم ہے. دیکھو اسلام کی خوبی پتہ ہے کیا ہے, آپ کو دوسرے مذہبوں میں مذہبی اسکالرز تو ملیں گے, روحانی پیشوا تو ملیں گے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ بتانے والے نہیں ملیں گے. ہندوؤں میں آپ جاؤ, ہندوؤں کے پنڈتوں میں آپ کو روحانی پیشوا ملیں گے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے, اور یہ والا بھگوان جاؤ ادھر یہ کرو تو یہ کام ہو جائے گا, اس والے بھگوان کے پاس جاؤ وہ تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ اچھے ریٹ ہیں اس کے, ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی, ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی. قانون بتانے والے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, یہ 2-4 قوانین کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. عیسائیت کے پاس جاؤ گے آپ, مسیحیت کے پاس جاؤ گے. میرا ایک مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, ایک پادری تھا بہت بڑا پادری, انٹرنیٹ پہ میری اس سے بحث ہوئی. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں, نہ اس نے پوچھا. میں ایسے ان نون نیوٹرل پرسن بن کے میں نے اس سے سوال جواب شروع کیے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو بہت قربانی دینی پڑے گی, خاندان دشمن ہو جائے گا. تو عیسائیت میں اٹریکشن کی ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کے کوئی شخص یہ قربانی دے, خاندان کو چھوڑ دے؟ تو اس نے کہا عیسائی مذہب بہت زبردست مذہب ہے, اس میں ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو, یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو, اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ وفا کرو بے وفائی نہ کرو. میں نے کہا یہ تو بھائی ساری دنیا کہتی ہے, ہمارے جو صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولو, وفا کرو, بے وفائی بولو نہ کرو. اس میں تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, یہ کہنے پر کوئی بھی بول سکتا ہے. اب وہ بیچارہ بوکھلا گیا, کافی دیر ادھر ادھر کہتا ہے کہ اور کیا. میں نے کہا بھائی جب خدائی قانون ہے نا, مذہب نام ہے خدائی قانون کا, تو تمہارے پاس قانون کیا ہے, لا کیا ہے؟
جس کو ہم دوسرے قوانین کے مقابلے میں پرکھیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سپیریئر ہے، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سپیریئر ہے، باقی سارے طریقے غلط ہیں، تو تمہارے پاس وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کی پھر بھی سمجھ نہ آئے. میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ہاں جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ بیوی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تمہارے ماں باپ کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ صرف یہ بتا دو. بتا سکتا ہے کوئی عیسائی؟ کخ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں مفتی مارکیٹ میں کیا ہے؟ شارٹ. مفتی نہیں ہوتے، پادری ہوتے ہیں، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، مفتی نہیں ہوتے ان کے یہاں. کہتا ہے وہ آسٹریلیا کا تھا تو کہتا ہے آسٹریلیا میں یہ. میں نے کہا آسٹریلیا کا قانون تو آسٹریلیا ہے نا، وہ تو انسانوں کا قانون ہے، مذہبی تو نہیں ہوا نا. اس کے لیے تو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ملے گی، اس قانون کو فالو کرے گا وہ. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا مذہب. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ، میاں بیوی میں نکاح ہو گیا، علیحدگی کیسے ہوگی؟ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پورا ہے نا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف. خلا کا کیا طریقہ ہے؟ تنسیخ نکاح کیا ہے؟ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بدعی طلاق کون سی ہے؟ پورا ہدایہ میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. میں نے کہا ہمارے یہاں، میں نے اس کو ہی نہیں بتا ہمارے یہاں، وہ سمجھ جاتا مسلمان ہے تو پھر وہ نہیں صحیح جواب دیتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا علیحدگی کا کیا طریقہ ہے عیسائیت میں؟ پھر میں نے کہا مجھے امریکہ اور آسٹریلیا کا قانون نہیں بتانا، عیسائیت میں کیا طریقہ ہے میاں بیوی میں علیحدگی کا؟ وہ بیچارہ پریشان کہتا ہے کہ عیسائیت یہ کہتی ہے علیحدگی ہونی نہیں ہے بس. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کو صدر صاحب کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو کیوں؟ کہتے ہیں میں نماز میں غلطی کرتا ہی نہیں. حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پیسہ رکھتے ہی نہیں ہے زکوٰۃ والے. آپ کو بیوی کے حقوق پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنی ہم نے، تو کیا کرنا ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن کب تک چلے گا بھائی یہ؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہو گیا نہانا غسل کا طریقہ آتا ہے، ہم میلے ہی نہیں ہوتے، میلے ہی نہیں ہوتے، تو کب تک چلے گا بھائی یہ؟ تو وہ اس کا بھی یہی جواب کا طریقہ تھا کہ عیسائیت میں یہ کہ محبت سے رہو، علیحدگی ہو ہی نہیں. میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا، محبت سے تو رہنا چاہیے، سب مسلمانوں کو محبت سے رہنا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے اگر نہیں رہ رہے ہوں پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں، عیسائیت کہتی ہے اگر تم جوڑ کے رکھنا چاہو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. میں نے کہا وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہی، یا وہ چاہ رہی ہے یہ نہیں چاہ رہا، پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں محبت سے رہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی، میں انگلش میں بات ہو رہی تھی، میرے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتا، تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا، بعد میں پتا چلا چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، اب کیسے جان چھڑائے گا؟ اس سے مارتا ہے ہیروئن پی کے، بے تحاشا مارتا ہے، پیٹتا ہے، خطرہ ہے کہ جان سے نہ مار دے، اب جان کیسے چھڑائے گا اس سے؟ کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ وہ محبت سے اس کو سمجھائے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی محبت سے چرس نہیں چھڑوا سکتا. آج تک میں نے کوئی ایسا چرسی نہیں دیکھا محبت سے آپ نے اس سے چرس چھڑوا لیا. ہوں گے کوئی لاکھوں میں ایک. اب وہ بیچارہ جب بوکھلا گیا نا بہت زیادہ. انگریزوں میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی مانتے ہیں اپنی. ایک میں نے ان میں یہ چیز دیکھی، بحث برائے بحث نہیں کرتے. آخر میں آ گیا نا تو میں نے کہا یار دیکھو، جس مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہیں تو اس مذہب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی تعلیمات درست ہیں یا غلط ہیں، یہ تو بات کی چیز ہے نا. تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے مذہب سے کمپیئر کریں، مقابلہ کریں کہ یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے یا یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے، جب تعلیمات ہی نہیں ہے. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 2-3 سفیر آئے مختلف، امریکہ سے 3 سفیر آ گئے آپ کے پاس. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ والا اوریجنل ہے یہ والا اوریجنل ہے، تینوں کا لباس گیٹ اپ سب ایک جیسا. ایک سفیر کی جیب سے خالی پرچہ نکلا، اس پہ کوئی پیغام ہی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا مجھے امریکہ نے بھیجا. بھائی کس سلسلے میں بھیجا ہے؟ پرچہ پکڑا دیا اس نے. آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کچھ اس میں، خالی پرچہ دے کے. اس زمانے کی بات ہے جب پرچوں میں سفارتی پیغامات آیا کرتے تھے، تو کچھ ہے ہی نہیں پرچہ. دوسرے کی پینٹ سے آپ نے نکالا تو کیڑے مکوڑے بنے ہوئے اس میں. کہو یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تیسرے سے نکالا تو باقاعدہ پراپر اسٹیمپ کے ساتھ ایک مضمون ہے، امریکہ نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں، کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں.
وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ امریکہ کا ہی ہو سکتا ہے. تو اب اور آپ کو یہ پتا ہے ان تینوں میں سے ایک، یا تو دونوں کی پتلونوں سے پرچے نکلتے تو پھر آپ کہتے یار یہ والا امریکہ کا پیغام ہے یا یہ والا پیغام ہے، تو آپ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیغام صحیح ہے یا یہ پیغام صحیح ہے، یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے یا یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے. لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی پتلون سے کمبختوں سے کچھ نکلا ہی نہیں. ایک کی پتلون سے سگریٹ کے ڈبے نکلے، دوسرے کی پتلون سے کچھ کیڑے مکوڑے نکلے، ایسے بنایا ہوا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سوا کسی تعلیمات کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے، تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ پیغمبر کی تعلیمات زیادہ صحیح ہیں یا دوسرے مذہب کی تعلیمات. دوسرے مذہب کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ آزمائش بندوں سے اٹھا لی ہے کہ اب ہم یہ فیصلہ کریں یہ والی تعلیمات پیغمبر کی ہیں یا یہ والی. اللہ نے کہا تعلیمات یہی ہیں، اس کے علاوہ کہیں کچھ ملے گا ہی نہیں تمہیں. تو یہ بحث اللہ نے کیا کر دی؟ بولو، ختم. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے. جب قانون ہے ہی نہیں تو یہ بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی قانون اچھا ہے یا دوسرا قانون ہے. بھائی دوسرا قانون آئے گا تو ہم بحث کریں گے یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے. نہ عیسائیت کے پاس تعلیمات، نہ ہندوؤں کے پاس. اور اگر کسی کے پاس سے پرچہ نکلا بھی ہے تو اس کے پاس تعلیمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کے پاس سے جو پرچہ نکلا وہ کہتے ہیں ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے اصل بھگوان کا. تو اس تعلیمات کیا نکلی؟ اپنے ہاتھ سے پتھروں سے بتوں کو بناؤ اور ان کو بھگوان مان کے عبادت کرو. یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہے بھائی. گائے کے پیشاب کو مقدس مانو، گائے دودھ دیتی ہے. تو یہ تعلیمات، جیسے امریکہ نے کوئی پیغام بھیجا، میسج، سفیر آیا اور کہا میں امریکہ کی طرف سے سفیر ہوں، اس کے پاس سے پیغام کیا نکلا؟ وہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے، گٹر لائن بہ رہی ہے، اس کو ٹھیک کروا لو. آپ فوراً بولو گے یار اتنی بڑی اسٹیٹ اس طرح کا میسج حکومت پاکستان کو بھیج سکتی ہے کیا؟ مجھے اگر آپ تھک گئے ہو بھائی. حکومت پاکستان کو امریکہ نے پیغام بھیجا کہ فلاں سے کہو اپنا سر منڈوا لے، اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں. اور مدرسہ حسنین کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوا ہے، ان کے محتمیم سے کہو کہ ٹائم پہ بجلی کا بل پے کر دیں. تو پیغام کا جو مضمون ہے اسے دیکھ کے لگ جائے گا کہ یہ امریکہ جیسی گورنمنٹ کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ مذہب ایسے ہیں ان کے پاس سے جب تعلیمات نکلی، کچھ مذہب کے پاس سے تو خالی کاغذ نکلے ہیں، کچھ نکلا ہی نہیں ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس سے جب تعلیمات نکلی تو دیکھ کے پتہ چل گیا یہ خدائی تعلیمات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی اسلام ہی ہے جس کے پاس تعلیمات ہیں. تو اگر مذہب دنیا میں کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی دعوتیں وہ انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ہیں. تو انسانی عقل کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کا یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ عقل کا ٹاپک ہے ہی نہیں. تو وہ علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے، اور آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کے بعد کوئی احساس کمتری یا یہ کہ میں ڈاکٹر بن جاتا، میں یہ کر لیتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. طلبہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا علم اللہ کس کو دے رہا ہے؟ آپ کو دے رہا ہے. ایک دوسری اور آخری بات، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ تو بہت سارے لوگ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی تو بہت سارے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہری پگڑی، نیلی پگڑی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، ٹانگیں چوڑی، ٹانگیں پتلی، زور سے آمین، آہستہ آمین، اور کچھ بالکل آزاد خیال لوگ ہیں، وہ سب جائز. تو ہر طرح کے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. پتھر اٹھاؤ مذہبی اسکالر نکلے گا، مفتی نکلے گا، مسائل بتانے والا نکلے گا.